وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم دہرائی کرتے ہیں پچھلے اسباق کی ثلاثی مزید فی سے پڑھ چکے ہم کہ ثلاثی مزید فی فعلوں کی ایک دنیا کا نام ہے جس کے 8 دروازے ہیں۔ مزید فی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان 8 دروازوں کے جو ماضی اور مضارع کے گروپ ہیں ان میں سے ہر فعل ماضی میں 3 سے زائد حروف استعمال ہوتے ہیں، 4، 5 اور زیادہ سے زیادہ 6۔ اس کے بھی 4 حروف ہیں افعل، اس کے بھی 4 حروف ہیں فعل، اس کے بھی 4 حروف ہیں فاعل۔ اس کے بعد 5 کی باری، اس کے بھی 5 حروف ہیں تفاعل، تفاعل، اس کے بھی 5 حروف، افتعل کے بھی 5 حروف، انفعل کے بھی 5 حروف۔ آگے 6 حرفوں والے فعل ماضی کی باری، جو صرف ایک ہی ہے، استفعل۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس فعل ماضی میں 4 حروف ہوں اس کا فعل مضارع شروع ہوتا ہے یا کی پیش سے، اور جس فعل ماضی میں 4 سے زائد حروف ہوں 5 یا 6 اس کا فعل مضارع شروع ہوتا ہے یا کی زبر سے۔ دیکھ لیجئے، افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، اور باقی سب کا فعل مضارع شروع ہو رہا ہے یا کی زبر سے۔ پہلے دروازے کا نام ہے افعال، اس کا فعل ماضی ہے افعل اور فعل مضارع کیا ہے یفعل۔ افعل یفعل کے ردم پر استعمال ہونے والے ماضی مضارع کے کئی گروپ ہمارے ذہن میں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ارسل یرسل، مثال کے طور پہ ابلغ یبلغ، انزل ینزل، اسلم یسلم وغیرہ۔ آگے آ جائیے، تفعیل یہ دوسرے دروازے کا نام ہے جس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے فعل کے ردم پر، فعل کے وزن پر، اور فعل مضارع استعمال ہوتا ہے یفعل کے وزن پر۔ اس وزن پر، اس ردم پر استعمال ہونے والے ماضی مضارع کے کئی گروپ ہمارے ذہن میں ہوں گے۔ فعل یفعل تفعیلا، مثلا بلغ یبلغ تبلیغا، نزل ينزل تنزيلا، سبح يسبح تسبيحا، كبر يكبر تكبيرا وغیرہ۔ اور ان دونوں کے معنی میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ انزل ينزل اتارنا اور نزل ينزل کا معنی بھی اتارنا، لیکن اہتمام کے ساتھ اور تدریجاً، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ قرآن پاک کے لیے انزلہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انزلناہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور نزلہ بھی استعمال ہوا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق۔ قرآن پاک کو ایک دفعہ تو لوح محفوظ سے جو قریب ترین آسمان ہے، دنیا والا آسمان، اس تک نازل کیا گیا، اور دوسرا نزول اس کا کیا ہے، دنیا والے آسمان سے سرور کائنات کے قلب اطہر پر، جو 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو پہلی دفعہ نازل کرنے کے لیے انزلہ، اور جو تنزیل اس کی 23 سال میں مکمل ہوئی اس کے لیے کیا استعمال کیا اللہ رب العزت نے، نزلہ۔ تیسرے دروازے کا نام ہے مفاعلہ، جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں مقابلہ، مطالعہ، مراقبہ وغیرہ۔
اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے فاعلا کے ردم پہ اور فعل مضارع یفاعلو کے ردم پہ۔ اس طرح کے ماضی مضارع کے کئی گروپ بھی ہمارے ذہن میں ہوں گے، جیسے جاہد یجاہد، ضاعف یضاعف، کئی گنا کرنا، ملٹیپلائی کرنا، قاتل یقاتل، جادل یجادل وغیرہ۔ اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے مشارکت کا ایک دوسرے کا، چنانچہ قاتل یقاتل ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، خادع یخادع ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، جادل یجادل ایک دوسرے سے بحث و تکرار کرنا، سامع یسامع ایک دوسرے کی گفتگو سننا، خاطب یخاطب ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، جاہد یجاہد اس کوشش کرنے کو کہتے ہیں جو کسی کے مقابلے پہ کی جائے۔ ظاہر ہے کفار کفر کو فروغ دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہد یجاہد، جس کا آخری اور افضل ترین درجہ کیا ہے؟ قتال۔ چوتھے دروازے کا نام ہے تفاعل، اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے تفاعل کے وزن پر اور فعل مضارع یتفاعل کے وزن پر، تفاعل یتفاعل تفاعل۔ اس طرح کے کئی ماضی مضارع ہمارے ذہن میں ہوں گے، توکل یتوکل توکل تفاعل، تبسم یتبسم تبسم تبسمن، عربی زبان کے تلفظ میں لہجے میں کہیں گے تبسمن، اردو زبان کے لہجے میں تبسم، تدبر یتدبر تدبر، تفکر یتفکر تفکر وغیرہ۔ اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے اہتمام کا یا تکلف کا۔ تفاعل، تفاعل بالکل اسی طرح جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں تقابل، تعارف، اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے تفاعل کے ردم پہ اور فعل مضارع یتفاعل کے ردم پہ۔ اس طرح کے ماضی مضارع بھی ہمارے ذہن میں ہوں گے، تفاعل یتفاعل، ہاں یہ غلطی رہ گئی، تفاعل یہ زبر ہے، تفاعل یتفاعل، جیسے تعارف یتعارف تعارف، تعاون یتعاون تعاون، تقابل یتقابل۔ اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے تفاعل کے ردم پہ اور فعل مضارع یتفاعل کے ردم پہ۔ اس طرح کے ماضی مضارع بھی ہمارے ذہن میں ہوں گے، تفاعل یتفاعل، ہاں یہ غلطی رہ گئی، تفاعل یہ زبر ہے، تفاعل یتفاعل، جیسے تعارف یتعارف تعارف، تعاون یتعاون تعاون، تقابل یتقابل تقابل، تفاخر یتفاخر تفاخر۔ اس میں بھی معنی پیدا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا، تفاخر یتفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا، تعاون یتعاون ایک دوسرے کی مدد کرنا وغیرہ۔ چھٹے دروازے کا نام ہے افتعال۔ افتعال مثال کے طور پہ اردو زبان میں اختلاف، اجتہاد، امتحان، اختلاف وغیرہ۔ افتعال یفتعل، اس ردم پر بھی ماضی مضارع کے کئی گروپ ہمارے ذہن میں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اختلف یختلف، اعترف یعترف، اجتہاد یجتہد، اکتسب یکتسب اکتساب، اکتساب علم۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس باب میں معنی پیدا ہو جاتا ہے اہتمام کا، یہاں صرف اہتمام افتعال میں اور اس میں اہتمام اور تدریج۔ چنانچہ اکتسب یکتسب اکتسابا،
اہتمام سے کسی چیز کو کمانا، حاصل کرنا، کسی چیز کو اہمیت دے کے، اکتساب علم. اسی طرح استماع یستمع استماع، اہتمام یعنی توجہ اور غور سے سننا. اجتہاد یجتہد اجتہاد، کسی چیز کو اہمیت دے کے بڑے اہتمام کے ساتھ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. 7ویں دروازے کا نام ہے انفعال. جس طرح اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے انقلاب، انکشاف، انکسار، انقطاع وغیرہ، اس کا ماضی مضارع استعمال ہوتا ہے انفعل ینفعل کے ردم پہ، جیسے انکشف ینکشف، انقلب ینقلب، انکسر ینکسر وغیرہ. اس کی خاصیت بھی یہی ہے کہ یہ متعدی کو لازم بنا دیتا ہے، متعدی کو لازم بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ کسرا اس نے توڑا، انکسرا وہ ٹوٹ گیا. قطع اس نے کاٹا، انقطع وہ کٹ گیا. صرفا اس نے پھیرا، واپس کیا، انصرفا وہ پھر گیا، واپس چلا گیا. آخری دروازے کا نام ہے استفعال. جس طرح اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے استقبال، استغفار، اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے طلب کرنے کا. اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے استفعل کے ردم پر، اور فعل مضارع یستفعل کے ردم پر. اس طرح کے کئی ماضی مضارع ہمارے ذہن میں ہوں گے. استغفر یستغفر، استقبل یستقبل، استطعم یستطعم، اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے طلب کرنے کا. استطعم یستطعم کھانا طلب کرنا، استرزق یسترزق رزق طلب کرنا، استنصر یستنصر مدد طلب کرنا وغیرہ. اب ہمارے سامنے ماضی مضارع کے کچھ گروپ لکھے ہوئے ہیں. بتائیے تعاون یتعاون، ماضی مضارع کا یہ گروپ کس کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے؟ ان 8 ابواب میں سے کس کے ساتھ یہ ٹیلی کر رہا ہے؟ تفاعل یتفاعل کے ساتھ. چنانچہ کیا کہیں گے کہ تعاون یتعاون ماضی مضارع کے اس گروپ کا تعلق کس سے ہے؟ باب تفاعل سے. بتائیے اجتنب یجتنب، ماضی مضارع کا یہ گروپ کس کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے؟ افتعل یفتعل سے. چنانچہ کیا کہیں گے کہ اس فعل کا تعلق کس سے ہے؟ باب افتعال سے. توکل یتوکل، اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ یہ کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ توکل یتوکل، تفعل یتفعل کے ساتھ. چنانچہ کیا کہیں گے؟ توکل یتوکل، اس کا تعلق کس سے ہے؟ باب تفاعل سے. انکشف ینکشف، اس کی میچنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ انفعل ینفعل سے. چنانچہ کیا کہیں گے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ باب انفعال سے. استطعم یستطعم، یہ کس کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے؟ استفعل یستفعل سے. چنانچہ کیا کہیں گے کہ ماضی مضارع کے اس گروپ کا تعلق کس سے ہے؟ باب استفعال سے. باب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دروازہ. تو یہ 8 دروازے ہیں ثلاثی مزید فی کی ریاست کے. اب آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جس فعل ماضی میں 5 حروف ہوں، پھر سنیے، جس فعل ماضی میں 5 حروف ہوں اس کا مادہ معلوم کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ 2 4 5. اس فارمولے کو اپلائی کیجئے تعاون پہ کہ جس میں 5 حروف ہیں. چنانچہ تعاون کا مادہ کیا ہوگا؟ عین واو نون. اجتنبا جیم نون با. توکل کا واو کاف لام. ان کے علاوہ کیا مطلب؟ جس کے شروع میں ان آ رہا ہو اس کے علاوہ اس پہ یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوگا. پھر اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ بھی کیا ہے؟ ان کے علاوہ. کیا مطلب؟ ان کو ہٹا دیجئے، باقی جو 3 حروف بچیں گے وہ کیا ہوں گے؟ مادے کے. چنانچہ ان کا شفا، ان کے علاوہ، ان کو ہٹا دیا، ریموو کر دیا، باقی کون سے 3 حروف بچے؟ کاف شین فا.
تو ان کشفہ کا مادہ کیا ہوگا؟ کاف شین فا. ڈکشنری میں یہ لفظ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کاف شین فا سے. بتائیے ان کا لابا، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ کاف لام با. ان کا سارا، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ کاف سین را وغیرہ. جس فعل ماضی میں 6 حروف ہوں اس کا مادہ معلوم کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ 50-50. کیا مطلب؟ پہلے 3 کو چھوڑ دیجئے، بعد والے 3 کو لے لیجئے. بعد والے 3 حروف کیا ہوں گے؟ مادے کے. چنانچہ استطعم کا مادہ کیا ہوگا؟ طا عین میم. استغفر کا مادہ کیا ہوگا؟ غین فا را وغیرہ. آگے ہم نے پڑھا ہے فعل امر اور فعل نہیں کے متعلق. کسی بھی فعل سے فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر کہتے کس کو ہیں؟ اس فعل کو کہ جس فعل میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے یا اس سے درخواست کی جائے کہ تم یہ کام کرو. بنتا کس سے ہے فعل امر؟ ہمیشہ فعل مضارع سے. ہمارے سامنے فعل مضارع لکھے ہوئے ہیں ماضی کے ساتھ ساتھ. فعل مضارع سے فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان. مثلا تعاون یتعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اس سے ہم نے بنانا ہے فعل امر، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھ چکے ہم. فعل مضارع کو اپنے سامنے لکھیے، ایک دائرہ شروع میں لگائیے، ایک اخیر میں لگائیے. شروع والا دائرہ بڑا ہونا چاہیے، آخری دائرہ چھوٹا ہونا چاہیے. شروع والا دائرہ بڑا دائرہ پورے حرف پہ لگے گا اور چھوٹا دائرہ آخری حرف کی صرف حرکت پہ لگے گا. پہلے دائرے کا کیا مطلب کہ پہلا حرف ختم، آخری دائرے کا کیا مطلب کہ آخری حرف کی حرکت ختم. اب یا بھی ختم، پیش بھی ختم. حرکت کا ختم ہونا کیا کہلاتا ہے؟ سکون، جس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور یہ سکون کی علامت ہے. چنانچہ یتعاون سے کیا ہوگا فعل امر؟ تعاون. اور جمع اس کی کیا ہوگی؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. بتائیے توکل یا توکلو، زبانی بنائیے. یا توکلو، یا کو بھی ختم کیا، پیش کو بھی ختم کیا آخر سے، باقی کیا رہ گیا؟ توکل. جمع اس کی کیا ہوگی؟ توکلو، تم سب توکل کرو علی اللہ، اللہ پر. ہم بتا چکے ہیں جس طرح لڑکا سے لڑکی ای کا ردم معنی پیدا کر دیتا ہے مؤنث کا اردو زبان میں، اسی طرح ای کا ردم مؤنث کا معنی پیدا کر دیتا ہے فعل امر میں. پھر سنیے، کسی لڑکے کو کہنا ہو تو اللہ پر توکل کر تو کہیں گے توکل علی اللہ. کسی خاتون کو کہنا ہو تو اللہ پر توکل کر تو جس طرح لڑکا سے لڑکی ای کا ردم توکل کے آخر میں لگا دیجئے، کیا بن جائے گا؟ توکلی. خاتون کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ای. توکل، توکلی علی اللہ. اسی طرح مثال کے طور پہ کہنا ہو کسی خاتون کو تو نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کر تو تعاون نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تعاونی علی البر والتقوی. اب یہ ہے یجتنبو. یجتنبو، اس سے ہم نے بنانا ہے فعل امر. طریقہ وہی، ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک اخیر میں لگایا، باقی جو لفظ بچا ہے اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں جب کسی لفظ کو پڑھنا ممکن نہ رہے؟ لفظ کو پڑھنا ممکن ہوتا کب نہیں ہے؟ کب لفظ کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا؟ جب اس کے شروع میں کیا رہی ہو؟ جزم. پھر لفظ کو نہیں پڑھ سکتے. اب باقی جو لفظ بچا ہے اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں سہارا لیا جاتا ہے کس کا؟ حمزے کا. اور 90% فعلوں میں حمزہ کون سا لگتا ہے؟ زیر والا. چنانچہ کیا ہو جائے گا؟ یجتنبو. اجتنب یجتنبو، اجتناب کرنا، اوائڈ کرنا، پرہیز کرنا. جانبن کہتے ہیں کنارے کو،
اور اجتنب یجتنب کنارے پہ رہنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، کہنا ہو جھوٹ سے اجتناب کر تو کیا کہیں گے؟ اجتنب من الکذب، اجتنب من الکذب۔ جمع کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ اجتنبو من الکذب۔ پڑھ چکے ہم کہ فعل امر کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کے سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ اب بتائیے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ای سائلنٹ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو، کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی کرنے سے، زیادہ رائے قائم کرنے سے۔ ہم نے کہا تھا ظن کس کو کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کیے کسی کے متعلق رائے قائم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اسی طرح استغفر یستغفر، یستغفر سے فعل امر کیا بنے گا؟ یستغفر، اس کو لکھ دیتا ہوں، یستغفر فعل امر، ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک اخیر میں لگایا، باقی جو لفظ بچا ہے اس کو پڑھنا ممکن نہیں۔ اب کیا شروع میں حمزہ لگائیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ استغفر۔ بتائیے اگر یہی حکم کسی خاتون کو دینا ہو تو استغفر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ استغفری۔ اور اس سے پہلے واو زبر وا آ جائے مثال کے طور پہ تو وا استغفری نہیں پڑھیں گے، کیا کہیں گے؟ وا استغفری۔ تو کیا کہا تھا عزیز مصر نے؟ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم تو اس معاملے سے اعراض کرو، اس کو یہی دبا دو۔ اور بیوی سے کیا کہا تھا؟ واستغفری کی بجائے واستغفری لذنبک، اور تمہارا گناہ، تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ آگے ایک بحث ہے حروف ناصبۃ المضارع اور حروف جازمۃ المضارع کی، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے یا کہہ لیجئے دہرائیں گے کل۔ ماضی مجہول اور مضارع مجہول، اس کا فارمولہ کیا ہے ماضی مجہول کا؟ کہ شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر۔ مضارع مجہول کا شروع میں پیش اور آخری سے پہلے حرف، سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر۔ دو شرطیں ہیں مضارع مجہول کی، شروع میں پیش ہو اور آخری سے پہلے حرف پہ زبر ہو۔ یدخلو، یہ فعل مضارع ہے، یا سے شروع ہونے والا ہر فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں پیش تو ہے لیکن آخری سے پہلے حرف پہ زبر نہیں۔ اب بتائیے یدخلو یہ عام فعل مضارع جسے فعل مضارع معلوم کہتے ہیں وہ ہوگا یا فعل مضارع مجہول؟ یہ فعل مضارع مجہول نہیں بلکہ فعل مضارع معلوم ہے، معلوم بھی کہتے ہیں اور اسے معروف بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع معلوم۔ بتائیے اس کا معنی کیا کریں گے؟ یدخلو کا وہ داخل کرتا ہے یا اسے داخل کیا جاتا ہے؟ پہلا معنی درست ہے یا دوسرا؟ پہلا، یہ ایکٹیو ورب ہے، پیسیو ورب نہیں۔ یدخلو وہ داخل کرتا، یدخل اللہ الذین آمنوا فی الجنات، اللہ داخل کرتا ہے یا کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے باغات میں، جاگیروں میں۔ یدخلو، بتائیے اسے داخل کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ یدخلو کی بجائے یدخلو، اسے داخل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے یدخلو میں اور یدخلو میں۔ باقی جس طرح ابھی ہم نے کہا ناصبۃ المضارع اور جازمۃ المضارع بہت اہم سبق ہے، اس کی ریویژن بھی ہم کل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آخری چیپٹر تعلیلات، منصوبات کے چیپٹر کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تعلیلات کا چیپٹر بہت اہم، اس کا بھی آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز کل۔ تو کل کا دن اس لحاظ سے بہت اہم، ایک نیا موضوع بھی شروع ہو رہا ہے اور بڑے اہم ترین موضوع کی دہرائی بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔